بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے اسباق جاری ہیں عربی قواعد کے اجرا یعنی ایپلیکیشن کے ساتھ۔ اچھا، اس میں جو بات آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ کہ اگرچہ یہ قواعد تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں ہم نے ان کو ایک قاعدے کے طور پہ پڑھا تھا اور مثالیں، ایک آدھ مثال بھی اس میں آ گئی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ مثال کے بغیر قاعدہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو وہ مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم جو ہے ان قواعد کو مختلف آیات قرآنی پر مختلف مقامات پر اپلائی کر رہے ہیں، اس انداز میں کہ ہم کوئی ایک قاعدہ لے لیتے ہیں جس کو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے قرآن حکیم کی آیات کا چناؤ کر کے بتایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جب آیات آئیں جن میں یہ ایپلیکیشن والے جو الفاظ ہیں، ہم جو جن کا انتخاب کر کے سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو آپ اس پر غور کریں، آپ اس کا تجزیہ کریں کہ جو ہے نا یہ ہم نے جو پڑھا تھا آیا یہ واقعتاً اس کے مطابق ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے، تو اس سے ہی پھر جو ہے نا آگے آپ کو مزید پریکٹس بھی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئے گا۔ ایک تو یہ بات بتانی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں، قاعدے کا اجرا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف اس قاعدے تک محدود نہ رہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے آئے نا، اس آیت پوری آیت کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں فعل کون سے ہیں، اسم کون سے ہیں، ہے نا؟ فعل ہے تو وہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، اس کا مادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، باب کیا ہے، تو مطلب جتنی تفصیل آپ جان سکتے ہیں اس آیت کے کلمات کے بارے میں، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ صرف قاعدے کی اپلیکیشن تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ بس یہ دو باتیں ذرا شروع میں بتانی تھیں، تو آج ہم اسی اسٹائل میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے تجزیہ پیش کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فعل مضارع پر لم اور لما داخل کرنے سے لفظی و معنوی تبدیل، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور اسی سے متعلق اب مثالیں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ لم اور لما، اچھا، ان دونوں کا چونکہ عمل یکساں ہوتا ہے، تو یعنی جو معنوی اور لفظی تبدیلی ہے وہ یکساں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ان کو کمبائن کر کے ایک سبق میں جمع کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال ہے لم یلد، اور آگے آپ اس پہ ولم یولد بھی لگا لیں تاکہ آیت مکمل بھی ہو جائے، اور لم کا لفظ دو دفعہ آ رہا ہے، تو میرے خیال سے نا اس مثال میں لم یلد کے ساتھ ولم یولد کا لفظ بھی ہونا چاہیے تھا۔ خیر، تو دیکھیے لکھا گیا ہے کہ لم حرف نفی ہے اور مضارع کے مفہوم کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو تعارف کرا دے کہ لم جو ہے حرف نفی ہے، کرتا یہ مفہوم میں کیا تبدیلی کرتا ہے؟ مضارع کے مفہوم کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفی بھی کرتا ہے اور ماضی میں بھی لے جاتا ہے، اور لفظی تبدیلی کیا کرتا ہے وہ آگے لکھیے، نیز مضارع کو جزم دیتا ہے یا نون گرا دیتا ہے۔ لفظی اور معنوی یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں لم کے داخل کرنے سے فعل مضارع پر۔ اچھا، یہ جو ہم اپلیکیشنز کر رہے ہیں نا، ابھی ہم نے فعل مضارع کو اپنا موضوع بنایا ہوا ہے۔ جتنی بھی آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، لام تاکید وغیرہ، وہ ہم سب مضارع کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی پر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا یا ماضی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے، لیکن نسبتاً وہ اصل میں اس کی مقدار کم ہے۔ مضارع کے اندر جو ہے نا زیادہ وسعت ہے، اس لیے ہم پہلے مضارع کو کور کر لیں۔ اچھا جناب، تو دیکھیے یہاں پر جو یلد لفظ آیا نا لم کے بعد یلد، تو یہ یلد کیسے بن گیا؟ یہ ہے اصل میں اب سوچنے کی بات، ٹھیک ہے؟ جزم تو نظر آ رہا ہے کہ لم کی وجہ سے دال کے اوپر جزم آ گیا ہے، جو اس کا معنوی لفظی تبدیلی کرتا ہے لم، وہ تو واضح ہو گئی لم یلد، لیکن اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے
کہ یہ یلد بنا کیسے. اب دیکھیے اس کا جو مادہ ہے نا واو لام دال اور باب ہے ضربہ. تو ولدا یلد، ضربہ یضرب، ولدا یولد، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، ولدا یولد. اچھا اب یولد میں چونکہ اس کے مادے میں واو آ رہا ہے نا، اور واو حرف علت ہے، اور جب حرف علت آ جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تبدیلی عرب لوگ کر لیتے ہیں پڑھنے میں اپنی آسانی کے لیے. تو اب یہ ولد یولد سے بن گیا ولد یلد. واو چونکہ بیچ میں ثقیل لگ رہا تھا پروناؤنس کرنے میں، تو انہوں نے واو کو گرا دیا. اب بن گیا یہ ولد یلد. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جننا، پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو یلیدو تھا اصل میں، یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ لم کی وجہ سے فعل مضارع یلیدو سے یلد ہو گیا، لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب لم داخل کیا تو یلیدو سے بن گیا یلد. اور اس کا جو دوسرا جز ہے اس کو بھی سمجھ لیں ہاتھ کے ہاتھ، ولم یولد، وہاں بھی لم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یولد جو ہے نا یہ فعل مجہول ہے اصل میں. ولدا یولیدو تو معروف تھا نا، ولدا یلیدو جس سے بنا تھا. تو یولیدو سے جب آپ بنائیں گے نا مجہول، تو مجہول جو بنتا ہے وہ یفعلو کے وزن پہ بنتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ فعل مجہول کا فعل مضارع کا جو مجہول ہے وہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یفعلو، چاہے کسی بھی باب سے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا یولدو، یفعلو یولدو. تو واو اس میں دیکھیے لوٹ کر آ گیا ہے نا، جو وہاں گر گیا تھا. تو وہ تو ولم یولدو، لم کی وجہ سے دال پھر دوبارہ جزم آ گئی. ٹھیک ہے، تو وہ یولد جو ہے وہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں. اب پوری آیت کیا ہو گئی، لم یلد ولم یولد، نہیں جنا ہے اس نے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. فعل مجہول کا پیسو وائس کا آپ ترجمہ کیسے کرتے ہیں، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا نا. تو یولد کے معنی ہوں گے نہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے. یہ یعنی کہ توحید کا جو بیان ہے، توحید ذاتی کا، اس کی یہ بڑی شاندار تعبیر ہے. نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا کسی کے ذریعے سے، یہ مطلب ہوا. ٹھیک ہے جناب، تو یہ پہلی مثال، اس کا تجزیہ ہو گیا اور آیت مکمل آپ نے سمجھ لی. آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے وہ ایک جملہ لیا گیا ہے، یہ آیت نہیں ہے قرآن حکیم کی. کبھی کبھی سمجھانے کے لیے اس قسم کی مثال بھی آ جاتی ہے. لم یحفظ علی درسہ، یہ جو یحفظ آیا ہے لم کی وجہ سے زوئے پر تشدید آ گئی ہے، تو یحفظ بن گیا. یہ یحفظو تھا اصل میں، اور ہا فا زوئے اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، قا زو جس کو ہم کہتے ہیں نا، قا اور وا، تو وا ہے اصل میں. تو ہا فا زو اس کا مادہ ہے اور باب ہے سمیع، تو بنے گا اس سے سمیع یسمع حفظ یحفظ، حفظ یحفظ، یہ ہے وہ لفظ یحفظ. لم داخل کرنے سے یحفظ یحفظ بن گیا. اچھا، اور علی یون کے اوپر جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تشدید بھی ہے تنوین بھی ہے. ٹھیک ہے، تو تنوین اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. اور دو پیش ہے تو اس کا مطلب حالت فاعلی میں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فاعل ہے اصل میں. نہیں یاد کیا علی نے، جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا فاعل کا تو نے لگاتے ہیں. علی نے نہیں یاد کیا، علی نے درسہ اپنا سبق، اس کا سبق. او کی ضمیر جو ہے نا وہ علی کی طرف لوٹ، اور درس کے بارے تو آپ سمجھتے ہی ہیں، سبق. اچھا، درس میں بھی آپ غور کریے کہ سین کے اوپر زبر ہے، حالانکہ یہ بھی اسم ہے لیکن یہ اسم بطور مفعول آ رہا ہے.
علی جو تھا نا وہ بطور فاعل تھا تو اس لیے اس پہ پیش تھا، ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے زبر ہے در سہو، اور تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مفعول ہے. تو نہیں یاد کیا علی نے اپنا سبق، یہ ہو گیا جناب ترجمہ. ٹھیک ہے، تو لم کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوا ہے اور پیش کے بجائے جزم آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، در سہو کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں نا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا اس میں جو لگی ہوئی ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور درس کا لفظ مضاف ہے. اس کا سبق، جب بھی کا کے کی کا آتا ہے نا مفہوم، تو وہ ظاہر بات ہے کہ مرکب اضافی ہوتا ہے. تیسری مثال پر آ جائیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ٹھیک ہے، قرآن حکیم نے جو چیلنج دیا ہے نا کہ اگر تمہیں اس قرآن حکیم کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس طرح کا کچھ حصہ بنا لاؤ، ایک صورت ہی بنا لاؤ. تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا. اچھا، آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ترجمہ جو ہے نا ماضی میں ہم کر رہے ہیں لم لگانے کی وجہ سے، حالانکہ فعل مضارع ہے لیکن ترجمہ اس کا ہم کر رہے ہیں ماضی میں. جیسے لم یحفظ کا ترجمہ ہم نے کیا نہیں یاد کیا. ٹھیک ہے، کرتا ہے نہیں کریں گے اس کا ترجمہ. تو پتہ چلا کہ لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ماضی کا مفہوم بن جاتا ہے. تو فعل یفعل یہ تو آسان ہے بالکل. ٹھیک ہے نا، فتح یفتح کے وزن پر ہے. فعل یفعل. فإن لم تفعلوا، اصل میں یہ تفعلون تھا. ٹھیک ہے، تفعلون تھا. یعنی اگر آپ گردان پڑھیں گے نا، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان تفعلون، چھٹا صیغہ ہے. تو لم کی وجہ سے نون گر گیا اور الف ہم نے لگایا ہے بطور علامت کے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا. اور آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا. اچھا، ابھی ہم نے لن کی مثالیں تو نہیں لی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو بھی کور کریں گے. لیکن عمل اس کا جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو یہ ساکن کرتا ہے یا نون گراتا ہے، اور نفی بھی کرتا ہے. نفی بڑی زوردار کرتا ہے، یعنی تاکیدی نفی کرتا ہے. تو ولن. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. جب لن آتا ہے تو وہ مستقبل کے لیے اس کے معنی کو خاص کر دیتا ہے، جبکہ لم جو ہے وہ ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایک مثال آ گئی کہ ایک ہی آیت کے اندر لم بھی آ گیا اور لن بھی آ گیا. تو لن تفعلون تھا اصل میں، تفعلون سے وہ نون گر گیا لن کی وجہ سے. اور ترجمہ اس کا ہم کریں گے ہرگز نہ کر سکو گے. زیادہ اچھا ترجمہ یہ ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہ کر سکو گے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ لن کی وجہ سے پھر وہ مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. تو دونوں کا عمل آپ نے سمجھ لیا، اور یہ آیت میں نون جو ہے وہ گر گیا. لم کی وجہ سے فعل مضارع تفعلون مجزوم تفعلو ہو گیا ہے، یہ لکھا ہوا بھی ہے بریکٹ میں. یہ مثالیں ہوں گے جناب. اب آئیے چوتھی مثال کی طرف. الم ترى، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری آیت ہے. تو الم ترى پر انہوں نے عمل دکھلایا ہے. یہ ترا جو ہے لم کی وجہ سے ترایا سے مجزوم ہو کر ترا ہو گیا، یعنی یا حذف ہو گئی. اچھا، یہ حذف ہونے کا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہے را حمزہ یا. رآیا یر ایو، فتحہ سے ہے یہ جناب. ٹھیک ہے، رآیا یر ایو، اور وہ بن گیا پھر رآ اور یرا. چونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے نا یا، تو یہ بن گیا تبدیل ہو گیا رآ، رآ ماضی اور یرا مضارع. اب یرا سے جب آپ گردان کریں گے تو مخاطب واحد مخاطب میں آئے گا ترا.
ترا، یعنی تے تے ہوگی، تا را یا پہ کھڑا زبر. اب ہوا یہ کہ حرف علت کی وجہ سے جب مجزوم ہوا آخری حرف یعنی یا، تو اس کو گرا دیا، حذف کر دیا. تو اس لیے اب یہ صرف دو حرف رہ گئے، تا اور را. تو اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا، حروف مادے کے 3 ہی ہیں، را، حمزہ، یا، لیکن لم کی وجہ سے آخر کی یا جو ہے وہ گر گئی. ٹھیک ہے. اور ترجمہ آپ ظاہر بات ہے کہ ماضی میں کریں گے. اور یہاں حمزہ جو شروع میں لگا ہوا ہے نا، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا کے معنی میں، کیا. علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، یہ معنی، کیا نہیں دیکھا تم نے، اے مخاطب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا آپ کے رب نے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ وغیرہ. ٹھیک ہے جناب. تو سمجھتے جائیں گے باب کون سا ہے اور مادہ کیا ہے اور اس میں تبدیلی کیا ہوئی ہے. آگے چلیں. 5ویں مثال میں ہے الم نجعل لہ عینین، سورہ بلد کی آیت ہے. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں؟ سوال ہے، یہاں بھی حمزہ استفہامیہ ہے شروع میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو اثر ہوا ہے نا لم کا، جس کو ہم اس وقت آبزرو کر رہے ہیں، وہ ہوا ہے نجعلو پر. نجعلو، جیم عین لام مادہ ہے، باب ہے نصرہ، جعل یجعل، نصرہ ینصر، جعل یجعل. تو نصرہ ینصر، جعل یجعل. تو اب یہ بن گیا نجعل. یہ کون سا صیغہ ہے جناب؟ یہ آخری صیغہ ہے، بالکل 14واں صیغہ ہے. اجعل نجعل، یعنی اگر آپ گردان کریں گے نا مضارع کی، تو 14واں صیغہ ہے یہ نجعل. اور اس میں یہ جناب لم کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے اور نجعل بن گیا. اچھا، یہ میں نے تھوڑی سی غلطی کر دی ہے، یہ باب جو ہے نا نصارہ نہیں ہے، جعل یجعل فتح یفتح بن رہا ہے. یہ ہے نا، آواز سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اگر نصرہ ہوتا نا تو جعل یجعل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نصرہ ینصر ہوتا ہے. تو یہ اس کو کریکٹ کر لیں کہ یہ جو ہے فتح سے ہے، جعل یجعل، تو اس سے بنے گا نجعل، اور نجعل پھر ہو گیا نجعل لم کی وجہ سے، الم نجعل. اچھا، اب یہ جو نجعل ہے نا، اس کے 2 مفعول ہیں. ایک تو یہ لہو جو آ رہا ہے اس کے بعد، اس کے لیے، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے عینین، 2 آنکھیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عینین جو ہے یہ مفعول ثانی ہے. اچھا، یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبر ہی سے جو ہے وہ حالت نصب کو ظاہر کیا جائے. آپ ذرا ذہن اپنا تازہ کریں کہ ہم جب تثنیہ کا صیغہ لاتے ہیں تو اس کی 3 شکلیں کیا ہوتی ہیں. عینن سے، یہ عینن اس کا واحد ہے نا، تثنیہ بنے گا عینان، عینان، عینین، عینین. 3 حالتیں، حالت فاعلی عینان، حالت مفعولی یا حالت نصب عینین، اور پھر حالت جری عینین. تو یہ عینین ہی تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی حالت نصب کو ظاہر کر رہا ہے. کیا ہم نے نہیں بنائی، جعل یجعل کے معنی ہوتے ہیں بنانا. تو یہاں محاورے میں ہم دینا بھی کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں دی ہم نے اس کو، کیا نہیں بنائی اس کے لیے ہم نے 2 آنکھیں. ٹھیک ہے جناب. تو عین، یہ جو ہے عین یا نون سے، عین کے معنی، عین کے 2 معنی ہوتے ہیں. عینون کے معنی چشمہ بھی ہوتے ہیں، بہنے والا چشمہ جو ہوتا ہے پانی کا، اس کو بھی عین کہتے ہیں. اور عین یا نون آنکھ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ جب یہ عین یا نون آنکھ کے لیے استعمال ہو رہا تو اس کی جمع ہوتی ہے اعین، اور جب یہ چشمے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی پھر جمع ہوتی ہے عیون. عیون.
عین یا واو نون۔ تو یہ جناب اس کا تجزیہ ہو گیا۔ کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی دو آنکھیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بصارت ہے، دو آنکھیں ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ دو مفعول ہیں جناب، سمجھ لیجیے گا، جعلہ کے دو مفعول ہیں، ایک لہو اور دوسرا عینین، اور دونوں منصوب ہیں کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ایف کے سامنے جو مثال لکھی، لم یحملوہا، ٹھیک ہے جناب، لم یحملوہا، سورہ الجمعہ کی آیت ہے۔ پوری آیت یہ ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوہا کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات جن کو دی گئی تھی، اٹھوائی گئی تھی جن سے تورات، ثم پھر لم یحملوہا، پھر ان لوگوں نے اسے نہیں اٹھایا، حامل تورات ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، کے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا انبار، کتابیں اٹھائے ہوئے۔ تو لم یحملوہا میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں ذرا غور کیجئے۔ یہ یحملونا تھا اصل میں، ٹھیک ہے، اور اس کی نون گر گئی لم کی وجہ سے، تو لم یحملو آ گیا، اور ہا یہاں پر جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اور یہ بطور مفعول گویا کہ جہاں آ رہی ہے، اس کا مرجع جو ہے وہ ہے تورات۔ تورات کا لفظ چونکہ مؤنث ہے نا، حملوا التوراۃ، تو گول تا لگی ہوئی ہے اس کے آخر میں، تو یہ ہا کی ضمیر مؤنث لائی گئی ہے تورات کے لیے۔ لم یحملوہا، ان لوگوں نے اسے یعنی تورات کو نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، تو نون بھی گرا ہے، ماضی کے اندر بھی چلا گیا ہے، اور ہا ضمیر سے بات مکمل ہو گئی ہے، ان لوگوں نے اسے نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اس میں باب بھی آپ کو میں بتا دوں، حمل یحملو، ٹھیک ہے، حمل جس سے بنا ہے نا، تو یہ حا میم لام اس کا مادہ ہے، اور باب بنے گا یحمل، حمل یحمل، کون سا بنا بھائی؟ ضرب یضرب، ضرب یضرب بنا، یہ بھی غور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو حمل یحمل، اس سے پھر یحملونا بنا گردان میں آگے جا کے، اور نون گر گیا، یہاں یحملونا مجزوم ہو کر یحملو ہو گیا۔ آخری مثال دیکھیے، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، یہاں بھی حمزہ استفہامیہ ہے شروع میں، اور لم داخل کیا گیا ہے فعل مضارع پر، نشرح شین را حا مادہ ہے، باب ہے فتح، شرح یشرح، یشرح کی جب گردان کی جائے گی تو آخری صیغہ 14واں صیغہ بنے گا نشرح، اشرح نشرح، یہ بنے گا 13واں 14واں صیغہ، تو اس میں لم کی وجہ سے جزم آ گیا، لم نشرح، اور لکا صدرک، صدرک یہاں پہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، صدرون کے معنی ہوتے ہیں سینہ، اور کاف اس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے ضمیر، ٹھیک ہے، صدرک تیرا سینہ، یہ بھی مفعول مرکب اضافی بطور مفعول ہے۔ کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، یہ ہوگا ترجمہ، لفظی ترجمہ نا، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، شرح یشرح کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا، تو کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، تو لم کا اثر صرف نشرہ پر ہوا ہے، اور وہ حالت جزم میں چلا گیا ہے، یعنی اس پر جزم آ گئی ہے، آسان ہے، ترجمہ جو ہے ماضی میں چلا گیا ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ آپ اپنے مقصد میں پورے طریقے سے کامیاب ہو سکیں، ٹھیک ہے جناب۔ شرح یشرح فتح یفتح سے، یہ تو ہو گیا جناب لم کے
داخل کرنے سے فعل مضارع میں لفظی اور معنوی تبدیلی کا جائزہ۔ ٹھیک ہے، اب جہاں کہیں بھی لم آئے گا نا، آپ جب قرآن حکیم پڑھیں گے تو آپ پھر غور کریں گے اس لم کا کیا اثر ہوا ہے، معنی پر بھی اور لفظ پر بھی۔ اتنی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ بآسانی قرآن حکیم کو پڑھتے وقت آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہی مقصد ہے۔ اب لما بھی دیکھ لیجئے، لما بھی مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مشترک بات، اور اسی طریقے سے نیز جزم دیتا ہے یا نون گراتا ہے، اور معنی اس کے ہوتے ہیں ابھی تک نہیں، یعنی ماضی سے نفی کرتا ہوا آتا ہے۔ اوپر لم جو ہے نا وہ تو وقتی نفی کرتا ہے نا، لیکن لما جو ہے نا یہ ماضی سے نفی کرتا ہوا آتا ہے، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، تو اس وقت لما استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے اب مثالوں میں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے لما یحضر عمید الکلیہ، یہ آیت نہیں ہے کہ جملہ ہے۔ عمید کہتے ہیں پرنسپل کو، اور کلیہ کالج کو۔ ٹھیک ہے، تو عمید الکلیہ کالج کے پرنسپل۔ لما ابھی تک نہیں، یحضر حاضر ہوئے ہیں، ابھی کالج کے پرنسپل ابھی تک نہیں آئے۔ لما یحضر عمید الکلیہ۔ ٹھیک ہے، حضر یحضر باب نصرہ ہے، ہا ضاد را مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، حضر یحضر سے بن گیا، یہ پہلا ہی صیغہ ہے یحضر، لیکن لما کی وجہ سے جزم آ گیا۔ لما یحضر نہیں حاضر ہوا، عمید الکلیہ۔ اچھا یہاں غور کیجئے، عمید کے اوپر پیش ہے دال کے اوپر، اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے مضاف، اور پیش جو ہے نا یہ علامت بن رہی ہے فاعل کی، تو عمید الکلیہ مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل بن گیا ہے، پورے کا پورا یہ مرکب اضافی بطور فاعل ہے، جس کی علامت دال کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ تو کیا ترجمہ بنے گا، یعنی عمید الکلیہ چونکہ فاعل ہے تو ہم ترجمہ یوں کریں گے، کالج کے پرنسپل ابھی تک نہیں آئے، تو فاعل عمید ہے، عمید الکلیہ، اور یحضر جو ہے وہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے جناب، مادہ بھی بتا دیا آپ کو، اور باب بھی پتہ چل گیا۔ آگے چلیں، دوسری مثال ہے لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں، صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ لوگ کہ جو امت میں بعد میں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی خبر دی جا رہی ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ اس میں داخل ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی صحابہ سے یا اس دور کے لوگوں سے نہیں ملے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو لما ابھی تک نہیں ملے، تو یہ جو ہے لام ہا قاف مادہ ہے، اور باب ہے سمع، سمع یسمع لحق یلحق، یلحق تھا اصل میں، ٹھیک ہے۔ اب یلحق کی جب آپ گردان کریں گے نا تو تیسرا صیغہ جو ہے یلحق یلحقان یلحقون، تیسرا صیغہ ہے یہ اصل میں، جمع مذکر فاعل، تو لکھا ہوا بھی ہے کہ دراصل یہ یلحقون تھا، لما کی وجہ سے یلحقو یعنی مجزوم ہو گیا، نون گر گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک نہیں ملے ہیں ان کے ساتھ، بہم با حرف جار ہم وہ ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ان سے نہیں ملے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ماضی کے اندر، یعنی یہ بھی ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات یہ نوٹ کریں کہ مضارع کے بارے میں ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ اس میں حال اور مستقبل پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ کوئی عامل ان پر داخل نہ ہوا، جب کوئی عامل داخل ہو جائے نا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اب اس کی حیثیت کیا ہے، اب یہ ہم اس کو
حال کے لیے مخصوص کریں یا مستقبل کے لیے مخصوص کریں یا دونوں کی گنجائش رکھیں وغیرہ وغیرہ. اسی لیے یہ آپ کو تفصیل بتلائی جا رہی ہے. تو لما جو ہے وہ لمحی کی طرح ماضی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور نفی کرتا ہے ماضی سے لے کے اب تک کے لیے. تو لما یلحق بہم جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں. آگے آئیے تیسری مثال لیجیے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، بہت مشہور آیت ہے یہ سورہ الحجرات کی. تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا ہے. یہ ہونا چاہیے ترجمہ. لما ابھی تک نہیں کا مفہوم آتا ہے نا لما میں، تو نہیں داخل ہوا ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں. ایمان یہاں پر جو ہے نا وہ فاعل ہے، دیکھیے اس پر پیش ہے نا. اور اور فی قلوبکم یہ مرکب جاری ہے، بلکہ قلوبکم مرکب اضافی ہے، اس کے اوپر فی داخل ہوا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ مفعول کی جگہ ہے. نہیں داخل ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک. یہ کس موقع کی آیت ہے؟ اصل میں وہ جو فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلم. یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا ہاں لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر یہ بات فرمائی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. یعنی بڑی عجیب آیت ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اور اسلام کا اس بات کیا جا رہا ہے. جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے نیا نیا کلمہ پڑھ کے، تو وہ مسلمان تو ہے، لیکن وہ اگر یہ سمجھے کہ میں مومن بن گیا، تو قرآن اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا نہیں ہے، ابھی تو صرف زبانی جمع خرچ ہے. اب جب تم عمل کرو گے، صحبت اختیار کرو گے، تو آہستہ آہستہ یہ ایمان تمہارے دل میں پیدا ہوگا. خیر، تو لما يدخل الایمان فی قلوبکم. یدخل یہ زیر کیسے آ گئی، یہ ہے نا قابل غور بات. دیکھیں یہ اصل میں دال خا لام مادے سے دخل یدخل باب نصرہ ہے اور پہلا ہی صیغہ ہے یدخل، ٹھیک ہے، داخل ہونا. لیکن لما کی وجہ سے جو جزم آیا تھا یدخل ہونا چاہیے تھا. زیر کیوں آئی؟ زیر اس لیے آئی کہ آگے اس کو ملانا ہے ایمان کے ساتھ. تو جب کسی ساکن کو آگے ملانا ہو تو اس کے لیے پھر قاعدہ ہے کہ زیر کے ساتھ ملاتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے. تو یہ بنا تو تھا لما یدخل اور الایمان فی قلوبکم، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو اب یہ بن جائے گا لما یدخل الایمان فی قلوبکم. تو انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ دراصل یہ یدخلو تھا، لما کی وجہ سے یدخل یعنی مجزوم ہو گیا، اور پھر یدخل الایمان سے ملنے کے لیے مکسور ہو گیا، یعنی جزم کو زیر آپ نے دے دی ملانے کی غرض سے. اگر ملانا نہ ہوتا تو بس یہاں پر ہی لما یدخل مکمل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آ گئی بات. تو لما یدخل الایمان فی قلوبکم، نہیں داخل ہوا ہے اب تک ایمان تمہارے دلوں میں. چلیے جناب چوتھی مثال پر آ جائیے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ. تو ترجمہ اس کا اس طرح کیا گیا جس کی تعویل معال ابھی تک ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ہے. لفظی ترجمہ سمجھ لیجیے. وَلَمَّا اور ابھی تک نہیں، یَأْتِهِمْ آئی ہے ان کے پاس، تأویلہ اس کی تعویل، یعنی اس کا اصل جو نتیجہ ہے وہ ان تک ابھی نہیں پہنچا ہے. یہ ہوں گے اس کے معنی. اور یہ ہے جناب حمزہ تا یا مادہ ہے، عطا یا اتی، ٹھیک ہے. عطا یا اتیو تو بن گیا ضربہ یضرب.
اور اس سے پھر چونکہ حمزہ ہے اس کے اندر تو یہ عطا یا اتی فعل بن گیا جس کے معنی ہے آنا، اور نہیں آئی ہے ابھی تک ان کے پاس اس کی تعویل، اس کا نتیجہ ان کے سامنے ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ یاتی فعل ناقص ہے تو یاتی کی یا حذف کی گئی ہے، اس لیے ورنہ تو یہ یاتی ہونا چاہیے تھا نا، تو یاتہم میں سے یا جو ساقط ہو گئی ہے اس کی وجہ اصل میں آخر میں جو جزم آتا ہے تو اس سے وہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یاتی فعل ناقص ہے یعنی وہ جس میں حرف علت آتا ہے، تو یاتی سے بن گیا یاتی اور ہم اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی۔ ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک نہیں آئی ہے ان کے پاس اس کی تعویل، اس کا نتیجہ یا اس کی اصل حقیقت۔ اچھا جناب، آخری مثال پر اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ آخری مثال ہے بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ نہیں چکھا ہے انہوں نے اب تک، نہیں چکھا ہے انہوں نے اب تک مزہ میں میرے عذاب کا۔ عذابی، اصل میں یہ عذابی تھا، یا گر گئی ہے اس کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب یا ہوتی ہے نا تو اس کو ساخت کر دیتے ہیں، جیسے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یا اتی کے اندر بھی، تو عذابی سے عذابی خالی زیر رہ گئی، لیکن ترجمے میں انہوں نے اس کو واضح کر دیا میرے عذاب کا، بلکہ نہیں ابھی تک چکھا ہے انہوں نے میرے عذاب کا مزہ۔ اچھا، اب یہ ذاقہ یذوقو جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، ذال واو قاف مادہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، ذوق جس سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ذاقہ یذوقو، ذائقے کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بل لما یذوقو، تو یہ باب ہے نصرہ، بنے گا اس سے ذوقہ یذوقو، نصرہ ینصرو ذوقہ یذوقو۔ اب دیکھیں کتنا مشکل ہے پڑھنا، تو اس کو پھر تسہیل کر کے بنا دیا ذاقہ یذوق، واو کو الف میں تبدیل کر دیا ماضی کے، ذاقہ یذوق، یعنی یذوق میں سے پیش کو پیچھے منتقل کر دیا زال کے اوپر، تو وہ یذوق، اب اس کو پڑھنا آسان ہے بنسبت یذوق پڑھنے کے، یذوق پڑھنا آسان ہے، بس یہی چیز اصل میں حرف علت کی وجہ سے تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ خیر، تو فعل بن گیا ذاقہ یذوق۔ اب یذوقو کی جب آپ گردان کریں گے نا تو یذوقو یذوقان یذوقون یذوقون پر پہنچیں گے آپ، تو یہ صیغہ آپ کو یہاں مل جائے گا۔ تو یذوقون میں سے نون گر گیا، الف علامت رہ گئی جمع کی، تو یذوقو بن گیا بل لما یذوقو عذابی، بلکہ ابھی تک نہیں چکھا ہے انہوں نے میرا عذاب، ٹھیک ہے جناب، لما کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ لما اور لم جو ہیں دونوں ایک جیسا عمل کرتے ہیں، معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک میں صرف نفی ہے، ایک میں